علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، تو ہم تمام حضرات سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی نہانے کا فکر کرے اور سنتوں کو آداب اور جو مستحبات ہیں مسجد میں جانے کی، اس کی فکر کرے۔ تو دوستو، اسی سلسلے میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں اسلام میں اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی بنا کر جب دنیا میں پیدا فرمایا، تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ تو اسی بات کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دو ایسے اعمال کرو اور تم دو ایسے اعمال سے بچو تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ دو اعمال کیا ہیں جسے روکنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ایک ہے بددیانی اور ایک ہوتا ہے اسلام چھوڑ دینا۔ اسلام اگر انسان چھوڑ دے، کافر ہو جائے، تو اس کے لیے تو آخرت میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور بددیانی، اس میں بہت ساری چیزیں، غیبت، رشوت، سود، زنا، شراب، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ تو یہ 2 نمبر پہ آ گیا، اور پہلا نمبر وہی کفر ہے، کفر اختیار کر لینا۔ تو یہ اور 2 چیزوں کے بارے میں کیا فرمائے کہ تم اپنے آپ کے مقام کو، مرتبے کیسے پہچان سکتے ہو؟ جو تم اپنے آپ کو وقت کے لیے سوار ہوگے، وقتوں کو تم استعمال کرو گے، ایسا نہیں کہ وقت تم استعمال کرے۔ وقت جو ہے بہت قیمتی چیز ہے۔ روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ الوقت اثمن من الذهب۔ وقت کیا ہے کہ وہ سونے کے مانند ہے۔ سونے کے مانند نہیں، بلکہ سونے، چاندی، جواہرات، ہیرے، موتی، یہ تمام سے افضل بتایا گیا ہے کہ وقت جو ہے وہ انسان وقت کو کبھی خرید نہیں سکتا، لیکن سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے، موتی اگر کھو جائے، اس کے پاس سے کہیں گم ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کو خرید تو سکتا ہے مگر وقت کو کبھی خرید نہیں سکتا۔ ایک بادشاہ تھا پہلے زمانے میں، حضور کے زمانے میں، اس کی کہیں حکومت تھی، تو بادشاہ کسی وزیر سے خوش ہو کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کچھ دیا جائے، انعام کے طور پر دیا جائے، تمہیں کچھ سنوارا جائے، تمہیں استقبال کیا جائے، تو تم مانگو، کیا تم مانگتے ہو؟ تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ وزیر صاحب آپ کچھ دولت مانگ لیجئے، آپ کچھ سونا مانگ لیجئے، چاندی مانگ لیجئے، ہیرے جواہرات مانگ لیجئے۔ تو وہ جو وزیر تھے تو وہ بولا کہ نہیں، مجھے ان تمام چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے ان تمام چیزوں سے کوئی دینی تعلقات نہیں ہے، میں ان تمام چیزوں کو لے کے کیا کروں گا؟ بس وزیر بادشاہ سے یہ عرض کہے کہ آپ ایک چیز مجھے دے دیجئے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو بادشاہ اس کو دیں گے؟ تو وزیر کیا کہ نہیں، مجھے ایک ایسی چیز دیجیے جو دنیا میں کسی کے پاس اگر چلا جائے تو وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، یہی وقت ہے کہ وقت ہے، وقت کی قدر و قیمت کیا کرے اور وقت کو اچھے سے پہچانے۔ وقت کو لے کر ایک بہت بڑی سمسیا ہے کہ وقت جو ہے ہم استعمال کیسے کرتے ہیں؟ بس یوں ہی استعمال کر دیتے ہیں۔ جب مرضی آئے نماز پڑھ لیے، جب مرضی آئے روزہ رکھ لیے، جب مرضی آئے حج کر لیے، عمرہ کر لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں، زکوٰۃ ادا کر دی ہے، صدقہ دے دی ہے۔ یہ تو وہ امور ہیں جس کو اسلام نے ایجاد کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے دلیل ملتی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال یا سنت کے اعتبار سے جو ہے، جیسے آج جمعہ کا دن ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر فجر میں جاتے ہیں تو بستر میں رہ جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو توفیق اگر نہ ملے انسان کو اگر توفیق نہ ملے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے توفیق دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر توفیق مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان ایک وقت کا کھانا کھا جائے، دوسرا وقت اس کو کھانا نہ ملے تو وہ کھانا کے ترستا ہے، تو نماز کے لیے کیوں نہیں ترستا کہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، دوسرے وقت میں نماز چھوڑ دے، تو اس کے لیے اس کو کیوں نہیں ترس آتا؟ آپ بتائیے ہمیں، اس کے بارے میں وہ کیوں نہیں سوچتا؟ تو دوستو، ایمان جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان جو ہے بہت چھوٹا ہو چکا ہے۔ ہمیں ضروری ہے، ہم تمام امت محمدیہ کو، امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے ایمان کو زندہ کریں، اپنے ایمان کو قوی کریں اور نبی کے سنتوں کو زندہ کریں۔ دوستو، ہم بار بار یہ کہتے ہیں، ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کیوں سنیں گے؟ آپ حرام کیوں کھاتے ہو؟ آپ غیبت کیوں کرتے ہو؟ آپ چغل خوری کیوں کرتے ہو؟ پھر کہتے ہو کہ اللہ تبارک ہمارا سنتے نہیں۔
آپ حرام کھاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو کیسے سنیں گے؟ آپ حرام چیزوں پر غور و فکر کرو گے، حلال چیز کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرو گے، لوگوں سے کہو گے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں تم میرے طرف جھکو کہ تو میں تمہارے طرف لپک کر کے دوڑ کے آؤں گا، تم میرے سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ کوئی انسان غریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غریبی کے دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دولت اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ کہیں اگر اسے دولت دیں گے تو دولت کی بنا پر وہ تکبر میں آ کر کے اسلام سے پھر نہ جائے۔ آج ہو رہا یہی دنیا میں رہ کر کے یہی ہو رہا ہے، بعض ممالک میں یہی ہو رہا ہے کہ اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مال کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی دولت کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی اولاد کے ذریعے سے آزمائیں گے، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں گے۔ تو دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرا چینل ہے مدنی چینل کٹیہاری کے نام سے، تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے تک شیئر کریں۔ میں سب سے اہم بات بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، تو اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ گھر میں سب سے جو پیاری ہماری دیکھ بھال کرنے والی جو ہے وہ میری ماں ہے، لیکن جب میری ماں اگر ناراض ہو جائے تو جو میں ان کو منانے کے لیے جاؤں گا تو وہ کیا کرے گی، ادھر منہ پھیر لے گی، کبھی ادھر منہ پھیر لے گی، کبھی آہو زاری کروائے گی، کبھی پیر دبوائے گی، کبھی پیر میں جھکائے گی، کبھی خوش آمدید چاہے گی۔ لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم اگر میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارے سامنے لپک کر کے آؤں گا، دوڑ کر کے آؤں گا۔ من تقرب الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایک شخص پوری اپنی زندگی کو شراب، کباب، زنا کاری، رشوت، ان تمام چیزوں میں جب گزارتا ہے، پھر وہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، تو آدمی جو ہے، عوام جو ہے اس کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی ایسے گزر گئی، آپ تو گیہوں مسور کے دال بن گئے، اور آپ کے گناہ اتنے گناہ ہو گئے کہ ایک بالوں میں گناہ کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تانا دینے والے تو ہیں، یہ ابھی سے نہیں، یہ تو نبی کے زمانے سے تھے، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان تمام کے زمانے سے تھے اور ہیں اور رہیں گے بھی، مگر ان تمام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جب یہ انسان گناہ گار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کرتا ہے، یا اللہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے مطابق اور اپنے من مرضی جو زندگی گزاری ہے، یا اللہ جو ہمارے گناہ ہیں، خطا ہیں، ان تمام گناہوں کو، خطاؤں کو تو معاف فرما، تو درگزر فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک مرتبہ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، یہ ایک آیت ہے، یہ ایک جملہ، ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ جب فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میرے پاس آؤ، رات کے تنہائی میں آؤ، یا تم جماعت والے کے ساتھ آؤ، یا تم تنہا آؤ، رات میں آؤ، دن میں آؤ، کبھی بھی تم میرے پاس آؤ مانگنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، میرے سے مانگو، میں خود تمہیں عطا کروں گا۔ کیوں مانگتے ہو ایسی چیزوں سے، کیوں مانگتے ہو ایسے لوگوں سے جو ایک مرتبہ دینے کے بعد دوسرے مرتبہ انکار کرے؟ آپ حرام کی چیزیں خوب کھانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ شکوہ کرتے ہو، دوسرے کے پاس یہ کرتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آدمی وہ نہیں جس کو زمانہ بدل دے، آدمی وہ ہے جو زمانے کو بدل دے۔ آپ بزنس کیجئے، آپ کیوں دوسرے کے پیچھے غلامی کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں؟ نہ اصول کو پہچانے، نہ سنت کو پہچانے، نہ اسلام کے ارکان کو پہچانے، نہ اسلام کے قوانین کو پہچانے، پھر جب یہاں سے دنیا سے چلے جائیں گے تو سبزی مولی کی طرح بک جائیں گے۔ ایسی زندگی سے کیا فائدہ، اور ایسے حرام کمائی سے کیا فائدہ جو سکھ کے بجائے دکھ دے؟ تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، دوستو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں، لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں، اور کمنٹ بھی کیجئے دوستو۔ کمنٹ کرنے سے مجھے تھوڑی بہت ہمت ملتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو شکریہ، الحمدللہ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور مسئلے کو لے کر کے، تب تک آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔
مدنی چینل کٹھیاری. تو دیجیے اپنے دوستوں کو اجازت. سعید اختر کو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.